26ویں قسط ابن سلیمان اے خودشناس راز یزان اے دامن کہیں تھامے گریا گریا بے قرار پھرنے والی روح، خوب جان لو کہ راہ عشق نہیں آسان، بے نشان منزل اور ہر در بردری۔ میں دعا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد اٹھی تو چائے لے کر آنٹی کے کمرے میں گئی تو تب دیکھا وہ غسل خانے کے فرش پر گری ہوئی تھیں۔ وہ لان سے اٹھ کر دوبارہ فیروزہ کے کمرے میں آ گیا تھا اور کچھ بے چین سا ہو کر ایک بار پھر فیروزہ کے کمرے سے ملکہ غسل خانے کا دروازہ واقعی باغور اس مقام کو دیکھے چلا جا رہا تھا کہ جس جگہ اس روز باقول رینا فیروزہ اسے گری ہوئی ملی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر گری تھیں، یہ گرنے کے بعد کسی وجہ سے ہوش و حرد سے بیگانہ ہو گئی تھیں۔ امامہ اتنے برس گزر جانے کے بعد وجود ہل تل تھا۔ غسل خانے کا فرش زیتونی سبز رنگ کی ٹائلوں سے بنا تھا، اب تو خیر یہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا، مگر جب فیروزہ کے زیر تصرف ہوا کرتا تھا تب یہاں ہلکے سبز رنگ کی صاف ستھری بالٹی، ٹونگا، ٹب اور پیڑا وغیرہ دھرا رہتا تھا۔ تو کیا وہ گرتے سمے کسی چیز سے بھی نہ ٹکرائی تھیں؟ اور اگر ٹکرائی تھیں تو ان میں سے کسی شے نے بھی شور کیوں نہ کیا تھا؟ یہ سوال آج بھی اسی روز کی طرح کی اشباکی مانند اس کے دماغ میں پنجے کاڑے بیٹھا تھا کہ جس روز فیروزہ دروازے تک آ کر اسے الوداع کہا تھا۔ اسے لوٹنے میں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی، یا شاید ہو گئی تھی کہ جب وہ لوٹا تو یہ گھر اس کا نہیں رہا تھا۔ ایک ناگفتہ باسی ویرانی گھر کی در و دیوار میں سرایت کر چکی تھی اور کوئی وحشت سی وحشت تھی جو چار اطراف دندناتی پھر رہی تھی۔ سوتے ہوئے ہراساں پریشان چہرے والی شانی اور حد درجہ رنجیدہ دکھائی دیتی شونا لونج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور رینا انہیں جو بھی کچھ بتا رہی تھی وہ سب اس نے بھی سنا تھا۔ تو کیا ان کے گرنے کی آواز نہیں آئی تھی آپ کو؟ شانی رونے لگی۔ آئی ہوتی تو میں کیا فوراً جا کر نہیں دیکھتی؟ وہ چہرے پر زبردست سے افسردگی طاری کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کب سے گری ہوئی ہوں گی وہ وہاں۔ اس کے آنسوں میں شدت آ گئی، اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا دل یہ آوازیں سن کر پھٹ جائے گا، تو وہ شونا سے اسپتال کا پتہ پوچھ کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ میرا نام عماد زیدی ہے اور میں یہاں ڈیلی گرین کا نمائندہ ہوں۔ ناشر کی تو بہت خواہش تھی کہ آتش کی کتاب کی تقریب رونمائی کا انعقاد ساؤتھ بینک سینٹر میں کیا جاتا، مگر یہ بوجھو ممکن نہ ہو سکا۔ یوں اب یہ تقریب وہاں کی بجائے مرکزی لندن کے ایک اوسط درجے کے ہوٹل دی کرون کے ایونٹ ہال میں جاری تھی۔ چونکہ آتش کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جا رہی تھیں اور اس کے افکار، وصیات، یوٹیوب لیکچرز نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہے تھے، چنانچہ ہال میں دنیا بھر کے جزائر اور نیوز چینلز کے نمائندگان موجود تھے، اور اس وقت تعارفی تقریر کے بعد پریس بریفنگ جاری تھی کہ تبھی چہرے مہرے سے پاکستانی نصیر برطانوی دکھائی دیتے ایک نوجوان صحافی نے اپنا تعارف کروانے کے بعد سوال پوچھا۔ اور میرا سوال سر آتش سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی یہ کتاب چھپوانے کے لیے پاکستان کے بجائے یہاں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب میرے لیے دینا یوں تھوڑا دشوار ہے کہ میں شہرت کے لحاظ سے آج تک کی تاریخ میں پاکستانی ہوں۔ سیاہ گھٹنوں تک آدھے کرتے اور سیاہی سیدھے پاجامے میں ملبوس، سیاہ چمکدار بالوں کو جلد سے جدھر جمائے اپنے ناشے کے برابر میں بڑی تمتراک اور اعتماد سے بیٹھے آتش نے اس عماد زادی نامی صحافی کا سوال پورے تحمل سے سننے کے بعد سامنے میز پر نصب مائک پر آگے ہو کر ذرا سا جھکتے ہوئے اپنی محسوس معنی کے اس متبسم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اور اس سوال کا جواب دینے کی صورت میں میری سٹیزن شپ چھن جانے کا خدشہ ہے، لیکن میں پھر بھی یہ رسک لینا چاہوں گا۔ اس کا انداز کچھ ایسا پرلطف تھا کہ جملہ حسین میں سے بازو نے تو یہ سب سن کر کہکا تک لگا دیا، جبکہ وہ گویا تھا کہ تو بات دراصل یہ ہے میرے دوست کہ میرے ملک میں یقیناً ہر کام کی آزادی ہے، ماسوائے ممنوعات کو چھیڑنے کے، غیر جانبدار رائے رکھنے کے، روایت سے الگ سوچنے کے، اپنی بات کہہ پانے کے۔ اس کے اس مفصل جواب پر جہاں بہت سے چہروں پر بے حاصل ستائش چھپی تھی، وہیں چند پر احساسہ یا تمسخر، جبکہ محترم ناشر کی گردن احساس فخر سے کچھ یوں اکڑ گئی تھی، گویا کتاب کی اشاعت کو اپنا خدائی فریضہ سمجھ کر سر انجام دینے کے علاوہ آتش کو یہ سب کہنے پر بھی انہی نے مجبور کیا ہو۔ پر بات کہہ دینے کی اتنی آزادی تو بہرحال موجود ہے ہی کہ آپ کی فالوور بیزی نے وہیں رہتے ہوئے ایک ایسی بات کر دی ہے جسے کرنے کے لیے آزاد معاشروں میں بھی خاصی جرأت درکار ہے۔ اب پتہ نہیں عماد زیدی کے اندر کا مسلمان بیدار ہوا تھا یا پاکستانی بے قرار بہر کیف اس نے ایک بار پھر بہت سنجیدگی سے ایک ایسا سوال کر دیا تھا
جس کے کیے جانے کی توقع آتش کو کم از کم یہاں نہیں تھی۔ تبھی ایک دم حد درجہ محتاط سا ہو کر بولا، یہ ایک غیر متعلقہ سوال ہے، آپ میری کتاب کے بارے میں بات کیجیے۔ کیا ہوا شہزادے؟ ابھی تو اندر کیا تھا، فوراً ہی واپس کیوں آ گیا؟ سرور شاہ جو اپنے پرتعش ٹی وی لاؤنج میں کاؤچ پر نیند دراز ولایتی مشروب کے گھونٹ بھرتے ہوئے 40 انچ کی اسکرین پر بڑے مزے سے انگریزی گانے دیکھنے میں مشغول تھا، سور چہرے کے ساتھ سرخاب کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر چونک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا قابو میں نہیں آ رہی؟ اس نے دائیں آنکھ چھوٹی کر کے ہاتھ سے کھٹیا بن سے پوچھا تو سرخاب جو اس کے سامنے والے تپیز صوفے پر پرچمان ہو گیا تھا بالفور ایک مغرور سی تنتناہٹ سے بولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ سرحاب جسے چاہے اسے قابو نہ کر سکے؟ واقعی ناممکن ہے۔ اسے دانت دینے والے انداز سے ہنسا۔ تب پھر مسئلہ کیا ہے؟ کمرے سے اتنی جلدی باہر کیوں آ گیا ہے تو؟ مسئلہ کیا ہے؟ اسے لب بھیج کر مشروب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے دل ہی دل میں دہرایا۔ اسے کیا پتا تھا کہ مسئلہ وہ روسی جوڑا بن گیا تھا جو عیسیٰ کے نام پر اس سے پہن لیا تھا اور جو اس کے ذہن سے یوں چپک گیا تھا کوئی پیدائشی طور پر اس کا حصہ ہو۔ سو لاکھ سرور شاہ اس کے کرتوتوں کا رازدار صحیح ہوتی ہے نا کچھ باتیں جو انسان کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، لہٰذا اسے ٹالتے ہوئے بولا، مسئلہ تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں تو پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ اسے معنی خیز نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ ابھی وہ ذہنی طور پر تیار نہیں، وہ مشروب کا خون بھر کر بولا، اس لیے میں اسے کچھ وقت دینا چاہ رہا ہوں۔ محبت کر بیٹھا ہے اس سے۔ سرور بہت گہری نظر سے اسے دیکھا تو وہ ایک دم ہنس پڑا۔ محبت وہ کیا شے ہوتی ہے؟ یہ وہی ہے ہاں جس کے نام پر تو آج تک کی تاریخ میں کوئی 3-4 درجن لڑکیوں کو بے وقوف بنا چکا ہے۔ سرور نے بڑے مزے سے جیسے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ نہ نہ، اسے دائیں کان کی لو چھو کر گویا توبہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا، وہ سب مجھے واقعی پسند تھیں۔ بے وقوف تو خود بنی ہے۔ میرا یار پیس بھی تو ایسا ہے نا کہ مقناطیس کی طرح لڑکیاں اس کی جانب خود ہی کھینچی چلی آتی ہیں۔ سرور توصیفی انداز سے بولا تو یک بہ یک اس کا موڈ حد درجہ خوشگوار سا ہو گیا۔ تبھی وہ ذرا شو ہو کر بولا۔ اللہ کی عطا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا جیسے اظہار تشکر کر رہا ہو۔ پر تیرے یار نے اس پر کبھی غرور نہیں کیا۔ کیا بات ہے ہان، کیا ہی بات ہے۔ اسے چڑھ رہی تھی سو لہک لہک کر بولا، پھر پوچھنے لگا، خیر تو یہ بتا اب اس کا کیا کرے گا؟ نکاح کروں گا۔ وہ جواباً بولا، اور کیا کرنا ہے؟ نکاح؟ جھومتا ہوا سرور چونکا۔ پر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے شاہ صاحب۔ وہ کمینی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ پر چھوڑ، تجھے اب میں کیا سمجھاؤں؟ چونکہ سرور شاہ مکمل طور پر عالم بالا میں پہنچ چکا تھا سو سراب نے مزید کچھ کہنا غیر ضروری خیال کرتے ہوئے کلاس ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کی راہ لی۔ آنے والا اب جا چکا تھا جبکہ وہ اندر تاحال ہوش و حرص سے بیگانہ پڑی تھی۔ ہر وقت تمہاری فکر میں کھلتی رہتی تھی، دیکھو تو کیا حال ہو گیا ہے میری ماں کا۔ وہ جالے لگی چھت اور مٹی سے اٹے فرش والے غسلخانے میں داخل ہو کر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا، بانصر غائر ٹائلوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ فیروزہ جیسی خوش آمد اور بھاری جسامت کی حامل اس فرش پر کھڑے قد سے گریں اور پھر بھی کوئی آواز پیدا نہ ہو، کہ تبھی عامر کی مکر میں ڈوبی کراہت آواز اس کی سامع خراشی کا باعث بنی تھی۔ اس نے بے طرح چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو جانا اب وہ یہاں نہیں تھا بلکہ ماضی کی اس میل جگی سی شام میں پہنچ چکا تھا جسے ہزارہ خواہش کے باوجود وہ اپنی کتاب سیاست کے افراق سے مٹا نہیں پایا تھا۔ وہ تقریباً سن ہوتے دماغ کے ساتھ گویا بائک اڑا تھا، گھر کے نزدیکی اس نجی ہسپتال تک پہنچا تھا جہاں ایمرجنسی میں اس وقت فیروزہ داخل تھی۔ شعبہ ایمرجنسی کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی خاموشی کی حامل راہداری ہی اسے عامر اور نغمی کھڑے ملے تھے۔ ٹھنڈی دیوار سے پشتی گائے نغمی بہت رنجیدہ اور متفکر سی دکھائی دیتی تھی جبکہ عامر کے نہ تو صرف حواس قائم تھے بلکہ وہ مستعد بھی تھا، اور یہ کوئی ایسی قابل گرفت بات نہ تھی کہ ظاہر ہے اس وقت وہی گھر کا بڑا تھا۔ ہاں مگر عجیب تھا اس کا وہ لہجہ جو اس نے عیسیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے اختیار کیا تھا، گویا جو کچھ ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ اس نے عامر کی بات یکسر انسونی کرتے ہوئے نغمے سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے ہیں، نغمی نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے گمبھیرتا سے بتایا، رپورٹ آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے تو ٹریٹمنٹ کب شروع کریں گے؟ وہ بے پناہ ذہنی انتشار اور اعصابی دباؤ کے باعث چلا اٹھا۔ ایک تو تم اپنے سیر سپاٹے کر کے اتنی دیر سے آئے ہو، عامر نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، اور اب یہاں آ کر ہمارے باپ بن رہے ہو۔
میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیجیے، وہ مدہوش سے لہجے میں بولا۔ ورنہ میں امی کو لے جاؤں گا یہاں سے۔ شش شش۔ عامر اسے کوئی طبیعت صاف کرنے والا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ تبھی شعبہ انتہائی نگہداشت کے باہر تعینات گارڈ ان کی نزدیک آتے ہوئے کراہتی سے بولا۔ یہ کیا شور ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ چلو جاؤ باہر، میری امی اندر ہیں۔ وہ گارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اڑاتے ہوئے بولا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بھائی تم جاؤ۔ عامر نے ایک تغیر امیز سی ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر گارڈ سے بڑے نرم و حلیق لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھیجتا ہوں اسے باہر۔ ہاں صاحب دیکھ لو۔ گارڈ عامر کے لب و لہجے سے متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ ہمیں بھی اوپر جواب دینا ہوتا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گارڈ چلا گیا تھا اور عامر اس سے غالباً یہی کہنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مگر اس سے قبل ہی وہ اڈیلے پن سے پھول اٹھا تھا۔ دیکھو عیسیٰ، اتنی دیر سے ان کی بحث سنتی نغمی اس بار آگے بڑھ کر عیسیٰ کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے علاوہ سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یوں بھی ہم میں سے کوئی ایک ہی یہاں کھڑا رہ سکتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ عامر کو یہاں رہنے دو۔ آپ مجھے یہاں رہنے دیں۔ اس بار وہ جیسے بڑی بے باسی سے بولا تھا۔ انہیں گھر بھیج دیں، میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ عامر درشٹی سے بولا۔ تم میں تو کوئی احساس ذمہ داری ہے نہیں، پتہ چلا ڈاکٹر بلا رہے ہیں اور عیسیٰ صاحب ہو گئے غائب۔ اس لیے ابھی گھر جاؤ، کل اپنے شوق پورے کر لینا۔ مجھے تو امی کی یہاں اب لمبی ہی کہانی لگ رہی ہے۔ دیکھیں بیزی، رپورٹس آپ کی ساری بہت بہتر ہیں۔ آج وہ 3 ہفتے بعد مقررہ تاریخ پر ڈاکٹر پال کے پاس معائنے کی غرض سے آئی تھی۔ عموماً حقان اس کے ہمراہ آیا کرتا تھا، پر ان دنوں آتش کی غیر موجودگی میں اسے چونکہ حد درجہ چوکس اور مستعد رہ کر وہاں کے معاملات کو دیکھ ریکھ کرنا پڑ رہی تھی۔ سوچتے آج بیزی کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے ہی بھیج دینا چاہا تھا، پر بیزی یوں تنہا ڈرائیور کے ساتھ جانے پر کسی طور بھی راضی نہ ہوئی، بلکہ ہولا کو ساتھ لے جانے کے لیے بات ضد ہو گئی۔ تب حقان نے ہولا کو 2-4 سخت قسم کی ہدایات دینے کے بعد اسے بیزی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یوں اب وہ ڈاکٹر پال کے سامنے بیزی کی ویل چیئر کے ساتھ اسکارف سے چہرہ ڈھانپے سنجیدہ سے کھڑی ان کے مبائن جاری گفتگو سن رہی تھی۔ میری ساری رپورٹس بہتر ہیں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ وہ بڑی بے بسی امیز سنجلاہٹ سے بولی تو ڈاکٹر پال ایک سرد سی سانس کھینچ کر اینک کی اور سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر متانت سے بولے۔ دیکھیں بیزی، دنیا کا چاہے کوئی بھی اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کی صلاحیتیں اور کی جانے والی کوششوں کی بہرحال ایک حد مقرر ہے۔ اور اس حد کے بعد بیزی نے یکلک چونک کر ڈاکٹر پال کا چہرہ دیکھتے ہوئے ساسیمگی سے پوچھا۔ اور اس حد کے بعد وہ ہے جو شفا دینے پر قادر ہے۔ وہ غصہ دیتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولے، یعنی یہ کہ جس قدر ہمارے بس میں ہے ہم اتنا تو کر ہی رہے ہیں، باقی اب دعا کیجیے، دعا موت سے دکھاتی ہے۔ آپ اتنی پریشان نہ ہوں میم۔ ڈاکٹر پال نے بیزی کی دعاؤں کو کم کر کے اور ایک ہاتھ میں رد و بدل کر کے اسے روانہ کر دیا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھی، سب بہت خاموش اور گمسم سی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی ہسپتال کی راہداری سے گزر کر پارکنگ کے سمے جاتے ہوئے اولا نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا، انشاءاللہ آپ درست ہو جائیں گی، وہ مجھے دعاؤں پر لگا رہے ہیں۔ بیزی مدم مگر حفقیہ میں لہجے میں بولی، اور تم کہہ رہی ہو کہ تندرست ہو جاؤں گی؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں، وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی، کیونکہ مجھے دعاؤں پر یقین ہے۔ اچھا، بیزی طنز امیز سے بولی، کیا تم نے اپنی کسی دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہولا اسے کوئی جواب دے پاتی، وہاں 6-7 برس کی ایک پریوں سی معصوم صورت بچی سامنے سے بھاگتی آئی اور پوری شدت سے اس سے ٹکرا کر اک میں گر پڑی۔ ارے بیٹا! ہولا پہلے تو غیر متوقع صورتحال پر ساکت ہوتی، مگر پھر فوراً ہی بے اختیار بیٹھ کر اس بچی کو اٹھایا۔ دھیان سے، ایسے تھوڑی بھاگتے ہیں، میری بچی، میری جان۔ ہولا نے خواص وقتہ بچی کی بال سامنے سے ہٹا کر اسے تسلی دینا چاہی کہ تبھی دیوانہ دوار بھاگتی ہو پھر بھی مائل شفاف رنگت کی حامل لڑکی اس تک چلی آئی اور بچی کو اس سے تقریباً جھپٹ کر لیتے ہوئے تڑپ کر سینے سے لگا لیا۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ گھبرائی ہوئی بچی ماں کے آغوش میں جاتے ہی بلک اٹھی۔ ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، میں چلی جاؤں گی کہیں۔ نہ نہ، وہ اسے بےتحاشا چومتے ہوئے بولی، ایسی باتیں نہیں کرتے سیرت فاطمہ، ایسی بات کرنے والے گم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کبھی نہیں ملتے۔ کیا ہوا، یہ ٹھیک ہے؟ ایک سنجیدہ صورت آدمی دور سے انہیں دیکھ کر لمبے لمبے ڈاک پڑتا ان تک آیا اور بے قراری سے سوال کیا۔ ہاں، یہ میرا ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہی تھی۔ لڑکی کی جس کے چہرے کا رنگ تاحال اڑا ہوا تھا اسے جلدی جلدی بتانے لگی، ان سے ٹکرا کر گری تو انہوں نے پکڑ لیا، ورنہ اب تک تو یہ ہاسپٹل سے باہر بھاگ گئی ہوتی۔
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ لبستہ سی ساکت کھڑی ہولا کو مخاطب کر کے ممنونیت سے بولا، دراصل ڈاکٹر نے اسے آئس کریم کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ لڑکی بتانے لگی، اور ابھی یہ وہی مانگ رہی تھی۔ میں نے انکار کیا تو خفا ہو کر ایک دم ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنے لگی۔ ہاں، بچے تو ضد کرتے ہی ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں کیوں بچے کے لیے بے تحاشا فکر مند ہوتا۔ یہ جوڑا بہت اچھا لگا تھا، تبھی عادت کے برخلاف مسکرا کر جواباً بولی، جی یہی تو، آپ غالباً بیزی ہیں نا؟ وہ سڑکی نے گویا اچانک ہی اسے پہچانا تھا۔ جی، بیزی آج اس سے پہچان لیے جانے پر نازاں ہونے کی بجائے اداسی سے ہوگی۔ مجھے آپ بہت پیاری لگتی ہیں، اس نے فوراً ہی کہا، پھر جیسے اپنے جملے کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، دراصل مجھے آپ کا نام بہت پیارا لگتا ہے، ایک اپنائیت، انس سا محسوس۔ چلو بھائی۔ اور ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ تبھی وہ مرد بیزار سا اسے ٹوک کر بولا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور دیر تو واقعی ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لڑکی مسکرا کر انہیں الوداع کہتی آگے بڑھ گئی۔ آپ پوچھ رہی تھی نا، کیا میری کبھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے؟ ان کے جاتے ہی ہولا کھوئے کھوئے سے لہجے میں بہت غور اور کسی قدر حسرت امیز نگاہوں سے انہیں دور جاتا دیکھتی بیسی سے مخاطب ہو کر بولی، ہاں، وہ جیسے اپنے کسی حال سے چونکی، ڈرائیور کو کال کرو۔ اس سے شاید اب اس کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تبھی اکتاہٹ زدہ لہجے میں بولی، اسے کہو کہ گاڑی یہیں لے آئے، بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ صوفی صاحب، آپ کی ہدایت کے مطابق بلا ناغہ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں، پر داد عرضی تاحال نہ ہو سکی۔ جانے والی اس کے بندار کو نہ جانے کیسے چوٹ پہنچا گئی تھی، کائنات دیکھنا دو بھر ہو گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے خود اس کی آنکھیں مسائقہ اڑا رہی ہوں۔ لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ پہلے ہی کتراتا تھا، اب تو جیسے مکمل کوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، مگر دل تھا کہ قرار نہ پاتا تھا، ذہن تھا کہ سوال اٹھاتا تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر کے گئی، اور پھر گئی تو آخر کہاں گئی۔ کبھی جی میں آتا کہ وہ سرخاب کے خلاف پرچہ کٹوا دے، مگر پھر سوچتا کہ ایسا کر کے اسے کیا مل جائے گا، کہ وہ تو اس الزام سے نہ صرف صاف صاف طور پر انکاری تھا، بلکہ اس کی جانب سے ایسے کسی اقدام کی صورت میں اس سے مقدمہ لڑنے کا پیشگی انتظام کر رکھا تھا، اور اس کے پلے تھا ہی کیا جو محاذ کھول لیتا۔ ہاں، مگر اندر ہی اندر یہ سوال اسے مار سیاہ کی مانند ڈنگ مارے جا رہا تھا کہ وہ ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے، اور پھر وہی کہ گئی تو گئی کہاں، اور اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ سو وہ روزانہ مسلح بچھا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا کہ جواب مانگ سکے، جو اسے تاحال نہ مل سکا تھا۔ یوں آج وہ بہت بددلی کے ساتھ صوفی صاحب کے در پر حاضر ہوا تھا۔ صبر عیسیٰ، صبر۔ عقیدت سے آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرتے صوفی صاحب کی آج بھی یہی تلقین تھی۔ پر میں آخر اور کتنا صبر کروں صوفی صاحب؟ اس کے ہر پن منہ سے اضطراب چھلک رہا تھا، مگر ظاہر ہے ان کی آنکھیں دو بند تھیں۔ سو بہت شان سے لہجے میں نصیحت کرنے لگے، جب کبھی تھکنے لگو تو انبیاء کرام کی آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو بیٹا، تمہیں بہت حوصلہ ملے گا۔ پر میرا درجہ ایمان ان بلند ہستیوں سے بہت پست ہے حضرت۔ اسے جیسے بہت بیجار کی سے نگاہ کرنا چاہا۔ پر بندہ مومن کا تو معیار وہی ہے، سو تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی مشق کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ بہت آنس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کوئی حل بتائیے حضرت۔ حل یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ انہوں نے دفعاتاً اپنی شب بیداری کے سبب سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں کھول کر اسے شفقت سے دیکھتے ہوئے متانت سے کہا، تم دیکھنا وہ اپنی شان کریمی سے تمہاری ہر مراد پوری کر دے گا، اور جب تک مراد پوری نہیں ہو جاتی تب تک کیا کروں؟ صبر۔ ان کا جواب وہی تھا، حالانکہ اس مرحلے پر سائل کے اس سوال کا جواب محض صبر نہیں تھا، کہ صبر جہد کا ایک جز ہے، اور جس کا وجود کوشش و عمل کے بنا بے معنی اور قطعی بے روح ہے، بہر کیف۔ اس سے ایک بار پھر وہی تلقین سن کر سر جھکا لیا کہ ذہن کچھ اور پراگندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ بابو، ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا گویا فیروزہ سامنے پلنگ پر بیٹھی اپنی ممتا بھری آواز میں اسے پکار رہی ہے۔ تبھی وہ اس بلاوے پر لبیک کہنے کو ایک جھٹکے سے اٹھا، مگر فوراً ہی اپنی جگہ پر کچھ اس طرح سے ساکت ہو گیا گویا پرسوں سے یا نصیب کوئی بے جان سا مجسمہ ہو۔ بابو، فیروزہ نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، اور اس بار ان کی آواز میں کوئی ایسا تاثر تھا جیسے وہ پہچاننے کے باوجود صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بابو، سنو گے نہیں کہ؟ سنو گے نہیں کیا؟ ہاں، بالکل اسی طرح تو انہوں نے اسے پکارا تھا جب وہ عامر کے اسے ہسپتال سے واپس بھیج دینے پر
گھر جانے کی بجائے ہسپتال کے سامنے واقع سڑک کی فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کا دل کسی طور پر بھی فیروزہ سے دور جانے پر آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور رات گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ سامنے کی پرشور سڑک اب ٹریفک سے تقریباً خالی ہو گئی تھی، مگر اب بھی جب کوئی گاڑی گزرتی تو وہ اپنے الجھن زدہ پریشان کن خیالات سے چونک چونک اٹھتا تھا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ ہی موٹر سائیکلوں کی پارکنگ تھی، کبھی کوئی بائک لگانے یا نکالنے آتا، نگاہ بے اختیار اس ارد گرد سے بیگانے پر بھی جا پڑتی۔ کچھ آنکھوں میں سوال ہوتا تو کچھ میں تعصب، کسی میں ترخم، مگر وہ ان سب نگاہوں سے بے خبر تھا۔ اسے فی الوقت ہوش تھا تو محض اس قدر کہ اس کی رگ و جان اس وقت سخت مشکل میں پڑی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیتا کہ موہن اسے اونگھائی منتشر الذہن تھا۔ سن نیم خنوسی حالت میں اس کا دماغ اسے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکاتا رہا، اور پھر اچانک ہی اس کے کان کے قریب بہت ہی نزدیک فیروزہ نے جیسے سرگوشی سی کی تھی۔ امی، امی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، سوچ سے وہ آس فاختہ سا ہو کر ہسپتال کی سمیت بھاگنا چاہا۔ ارے ارے بیٹا۔ وہ بھی بزرگ تھے کہ جنہوں نے اسے سامنے آنے والے رکشے کی زد میں آنے سے بچایا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ انہوں نے ملائمت سے پوچھا تو وہ کسی ڈرے سہمے بچے کی طرح بولا، میری امی، امی ہیں آئی سی یو میں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ آسمان کی جانب انگشت شہادت اٹھا کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، اس پر بھروسہ رکھو، تہجد کا وقت ہے، میں ساتھ والی مسجد جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ جی میں آئی کہ ایک نظر فیروزہ کو دکھتا چلے، مگر پھر کاٹ اور اس سے پہلے عامر کا خیال آنے پر سر جھٹک کر بزرگ کے ہمراہ مسجد کی جانب چل دیا۔ لیکچر تو آج تھا نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس وہ جس قدر خوش امیدی اور بشاشت کے ساتھ گئی تھی، اب صرف اتنی نڈال اور ذہنی طور پر پراکندا سی تھی کہ لوٹتے ہی سو گئی، اور بالکل اسی کی طرح واہ لمحہ بھر ہی کو صحیح نیند کے آغوش میں چھپ جانا تو ہولا بھی جاتی تھی، مگر اول تو اسے کسی نے اس وقت اسے عیاشی کی اجازت دینی نہیں تھی۔ تم خود اس کے دل و دماغ اس وقت جس جذباتی جھٹکے سے گزرے تھے، اس کیفیت نے اس کی بھوک پیاس نیند تو کیا پہلے سے ہی لٹا پوٹا چین و قرار سب تہس نہس کر دیا تھا۔ سو وہ آتش قدے لوٹتے ہی کسی مشین کی طرح معمول کے کاموں میں جٹ گئی۔ شام کے قریب جب پیسی بیدار ہوئی تو اس کے لیے بلیک کافی بنانے لگی۔ اسی اثنا میں شرر کی آمد کی خبر ملی، ساتھ ہی اس کے لیے چائے تیار کرنے کا حکم بھی۔ سو وہ اس کے لیے چائے رکھ کر پیسی کو کافی دینے کے حال سے کمرے میں چلی آئی، مگر پہلے ہی قدم پر ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ شرر اس کے خیال کے مطابق ڈرائنگ روم میں نہیں، بلکہ پیسی کے پلنگ کی دائنی دیوار کے ساتھ دھرے صوفے پر پرچمان تھا۔ وہ حیرت بھری آواز میں پیسی اس سے پوچھ رہی تھی، پھر آج تم کیسے ادھر آ گئے؟ تمہاری طبیعت پوچھنے چلا آیا تھا۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا تو اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پونی کی شکل دیتی پیسی کے ہاتھ لمحے بھر کر رکے، اور نگاہ بے اختیار اس بے نیاز کے سمیٹ اٹھی تھی۔ آج ڈاکٹر کے پاس وزٹ تھا نا تمہارا؟ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر نہ جانے وہ کیا سمجھا جو اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس سے نگاہ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بکھرے بال جیسے تیسے پونی میں جکڑ کر سپاٹ لہجے میں ایک لفظی جواب دینے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک اسی وقت دروازے کے باہر کھڑی ہولا جیسے اپنے کسی خیال سے جھونکی، وہ کچھ سوچ کر وہاں سے پلٹنے کی بجائے دوپٹے سے اپنا جسم اور چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر اندر داخل ہو گئی۔ تو کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شر ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ پیسی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اس نے کہا آپ دعا کریں۔ پیسی کو جیسے ڈاکٹر پال کی اس بات نے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اسی الجھن زدہ سے لہجے میں اسے بتانے لگی۔ خوب۔ وہ یہ سن کر ایک دم سیدھا ہو بیٹھا، آنکھوں کی چمک پر تیش حاوی ہو گیا اور لہجے میں تمسر در آیا۔ تم دعا کرو اور خود کیا کرے گا؟ اس سے کہا وہ کوشش کر رہا ہے۔ بولا سائڈ ٹیبل پر کافی رکھ رہی تھی، وہ کافی کی سطح کو بھاگا اور دیکھتی ریاست سے بولی، اور اس کی کوششوں کی بہرحال ایک حد ہے۔ اور اس حد کے بعد؟ شرح نے باغور اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس حد کے بعد وہ لامحدود ہے، سب میں اس سے دعا مانگوں؟ ہاں۔ اس بات پر شرح نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پاموں پیش کرتے ہوئے ہنکارا بھرا تو پیسی جو اس کی جانب سے جواباً کچھ کہے جانے کی منتظر تھی مصربانہ بولی، بتاؤ نا شرر، یہ دعائیں واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ہاں تم۔ اسے اچانک ہی کافی کا کپ رکھ کر بہت ہمیشگی سے واپس پلٹی ہولا کو دیکھ کر جیسے کچھ یاد آیا تو شرر سے سوال کرتے کرتے مون اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بتاؤ نا ہولا۔ بیزی کچھ بے چین ہو کر اس سے مخاطب ہوئی کہ کبھی تمہاری کوئی دعا قبول ہوئی؟ وہاں ہاسپٹل میں تم مجھ سے اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی نا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اسے موہن دھیان آیا۔ ہولا محمسے میں پڑ گئی
وہ اس سوال کا جواب بیزی کو دینا چاہتی تھی پر یاد نہیں، وہ مناتے آواز سے بس اسی قدر بولی، ایسے کیسے یاد نہیں؟ بیزی شاید اپنی کسی امید کا سرا اس کے جواب سے جوڑنے کی خواہاں تھی تو ذرا بے قراری سے مصر ہوئی، ذہن پر زور ڈالو نا۔ جانے دو بیزی، شرار اسے ٹوکتا ہوا بولا، اور کوئی کام کی بات کرو۔ یہ کام کی بات نہیں ہے۔ اسے یقیناً ٹوکے جانا ناگوار گزرا تھا تو ذرا برا مان کر بولی، تمہارے نزدیک یہ کام کی باتیں کب سے ہونے لگیں بیزی؟ وہ حیرت زدہ سے لہجے میں بولا، آج سے قبل تو تم خود ایسی بیکار باتوں کا باقاعدہ ٹھٹھا اڑایا کرتی تھی۔ ہاں، وہ گمسم سے لہجے میں بولی، اڑایا تو کرتی تھی مگر مگر کیا بیزی؟ مگر سے آگے اسے مزید بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر اس سے پوچھا تھا، کیا تم نے کبھی کوئی دعا مانگی ہے؟ بیزی نے کسی خیال میں غلطاں اچانک ہی پوچھا تھا۔ اگر دعائیں مانگنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے تو یہ دنیا جنت نہ بن جائے۔ اسے جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا تھا، وہ لاجواب سی ہو گئی تب وہ قدرے توقف کے بعد گمبھیرتا سے بولا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ بر وقت اپنا ڈاکٹر بدل لو، یوں خالی حوالی دعاؤں سے بھلا تمہیں تندرستی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے، سو موقع غنیمت جان کر وہ بہت خاموشی سے اس منزل سے نکل گئی، پر نکلتے نکلتے اس سے جو کچھ سماعت کیا ان لفظوں نے اس کے دل کا بوجھ کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ بیٹا کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ شریفہ سرخاب سے رابطہ قائم ہوتے ہی چھوٹے ہی شکوہ کر ڈالا، دراصل وہ اسے کئی روز سے مسلسل کال کر رہی تھی پر چونکہ اس کا نمبر بند تھا سو رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ان کی تشویش تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تب انہوں نے کچھ سوچ کر بڑے محتاط انداز سے رینا کو کال ملائی کہ نہ جانے ان دونوں گھرانوں کے مبین ہوئی اس ورا والی بدمزگی کے سبب وہ جانے ان سے کیا برتاؤ کرے، مگر خیر گزری کہ اس نے تو ان سے یوں بات کی گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یہ بات ایک طرح سے درست بھی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ساتھ کب ہوا تھا جو اسے فرق پڑتا، سو وہ کیوں ان کے ساتھ بے مروتی کا مظاہرہ کرتی، اور پھر سرخاب کی حاصل الحاص تاکید بھی تھی کہ اپنے کسی بھی عمل سے ان لوگوں کو چکنا نہ کہیں۔ بہرکیف شریفہ نے رینا سے ہی سرخاب کا نیا نمبر حاصل کیا تھا اور اب اس سے کال ملائی تھی۔ کون؟ دوسری طرف وہ جو اس وقت سیاہ کرتے اور گھیردار شلوار میں ملبوس نقصق سے خوشبوؤں میں بسا سرور شاہ کے کمرے میں کھڑا سنگھار میں اس کے آئینے میں خود کو مغرور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کچھ چونک کر گویا ہوا، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ ارے میں شریفہ، وہ جوش و خروش سے یوں بولی گویا وہ فوراً پہچان جائے گا، وسیلہ کی امی۔ کون وسیلہ؟ کون سی شریفہ؟ اب سے کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا، سو اس وقت وہ اس خمار میں تھا، لہٰذا کچھ جھنجھلا کر بولا، واہ بچے اتنی جلدی بھول گئے۔ شریفہ قدرتی طور پر بولا لگا، سو اس بار ذرا چبا چبا کر بولی، میں تمہارے دوست مفتاح کی امی۔ اوہ آپ؟ وہ بڑے بھرپور انداز سے چونکا پھر محتاط سا ہو کر ان کی حیرت دریافت کرنے لگا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وہ پہچان لیے جانے پر تمام محسوس کرتے ہوئے بولی، تم بتاؤ اتنے دن سے کہاں ہو؟ نہ گھر آئے نہ فون کیا، پرانا نمبر بند کر رکھا تھا، نیا نمبر بھی نہیں دیا، اور ان کے شکوں کی فہرست طویل تھی، مگر چونکہ اس کے پاس ان سے بات کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا تو درمیان سے بات قطع کر کے سوال کیا، آپ کو میرا یہ نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری حالت سے لیا ہے اور کہاں سے ملنا تھا؟ اچھا اچھا۔ اسے دل ہی دل میں رینا پر سخت تاؤ چڑھا جسے دبا کر وہ متعدل لہجے میں بولا، جی بس وہ کچھ کاروباری معاملات میں الجھا ہوا تھا، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، شریفہ بہت میٹھے سے لہجے میں بولی، تمہیں دیکھوں گی تو اور ٹھیک ہو جاؤں گی، اس اتوار آ جاؤ نا گھر پر، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، کچھ ضروری بات ہے وہ بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے آنٹی میں آتا ہوں۔ وہ نے ٹالنے والے لہجے میں بولا کہ سرور شاہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ رکھتا ہوں آنٹی، اللہ حافظ۔ اسے جلدی سے کہا اور بنا دوسری طرف کا جواب سنے ترنت فون بند کر کے کرتے کی جیب میں ڈال لیا۔ چل ہان جلدی چل۔ سرور شاہ آنکھوں میں بے حیا سی چمک بھر کر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، انہیں تو اپنی محبوبہ کی طرح انتظار مت کروا۔ یہ وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں سرا سرا ہے، ہمیشہ کی طرح فیروزہ کے گرنے اور گرنے کی صورت میں کسی آواز کے پیدا نہ ہونے کی وجوہات پر غور و اوس کرنے کے بعد گویا تھک ہار کا فیروزہ کے پلنگ پر آ بیٹھا تھا۔ پلنگ پر ہلکے فیروزی رنگ کی پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی، وہی چادر جو فیروزہ کو سید صاحب نے ڈھاکہ سے لا کر دی تھی اور جسے وہ اکثر بچھا لیا کرتی تھیں، پر سب برس گزر جانے کے باوجود بھی اس چادر کا نہ تو کپڑا حصہ ہوا تھا اور نہ ہی رنگ اس قدر پھیکا پڑا تھا
کی نگاہوں کو ناگوار گزرے، بالکل انہی یادوں کی طرح کہ جن میں اس وقت وہ گھرا بیٹھا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو فجر سے ذرا پہلے نمازیوں کے لیے کھول دی جاتی تھی۔ اسے مسجد کے مختصر سے صحن میں اس وقت وہ تہجد ادا کرنے کے بعد ہلکی کائنات کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلیوں والے مضبوط قدمی ہاتھ پھیلائے مجسم دیوار بنا بیٹھا تھا۔ بے قرار دل بھر بھر آ رہا تھا اور سانسیں سب گریا سے بھاری سی ہو رہی تھیں۔ اے مالک الملک، تو جو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ تو خود ہی تو کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور مجھے تیرے کول پر پورا بھروسہ ہے، سو میں اسی بھروسے کے ساتھ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اے ذات بابرکت، میں اس وقت سراپا سوال ہوں، اور سوالی کو تہی دامن لٹانا تیرا وصف نہیں۔ اسے آمین ثم آمین کہہ کر ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ تبھی فجر کی پہلی اذان بلند ہوئی، اور اسے یوں لگا گویا اس کی دعا بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت پا گئی ہے۔ سو اب کہیں جا کر اس کا دل مطمئن ہوا تھا، لہٰذا ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ چنانچہ اسے بڑے جذبے اور عقیدت سے اقامت الصلاۃ سماعت کی اور سراپا عبیدیت سے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے ابو ذر کہتے ہیں اور میں سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج آتش کرتے میں شرر کا چوتھا لیکچر تھا۔ پچھلے دنوں میں تو وہ ماحول بڑا پرسکون اور کسی حد تک دوستانہ رکھنے میں کامیاب رہا تھا، پر آج کا یہ لیکچر دشوار تر ثابت ہونے والا تھا۔ اس امر کا ادراک اسے آتش کی نئی کتاب کے مواد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اٹھنے والے طوفان کو دیکھ کر بخوبی ہو گیا تھا۔ آئی بلیو آن مائی سیلف موضوع کے اعتبار سے ایک متنازع کتاب تھی، جہاں دیسی روشن خیال اس کتاب کو اسکوٹن زدہ معاشرے میں امید کی مہم سے کرن قرار دے رہے تھے، وہیں مملکت خداوند کے مسلمان اسے اپنے ایمان کے لیے خطرہ گردانتے ہوئے اس کے خلاف پوری قوت سے فعال ہو گئے تھے۔ الغرض اس وقت سوشل میڈیا پر بحث سر بحث، یاوہ کوئی اور دشنام ادراسی کا بازار گرم تھا۔ ہر چند کے صلاح الدین تقریباً روزانہ ہی اس کتاب کے حق میں پروگرام اپلوڈ کر رہا تھا، مگر بات فی الحال بنتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ بہرکاہ حالات خواہ کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا چونکہ اس کی سرشت میں نہ تھا، سو اس وقت یہاں موجود تھا، اور پورے اعتماد سے آج کے لیکچر کی ابتدا کیا ہی جاتا تھا کہ تبھی ایک پتلون قمیص میں ملبوس، سر پر کی پیپ پہنے، پرکشش چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی سجائے ایک دراز قامت نوجوان نے اپنی گود میں دھرا کالج بیگ اپنی نشست پر رکھ کر اٹھتے ہوئے پہلے بہت ادب سے کچھ کہنے کی اجازت شرر سے طلب کرنے کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے سر آتش کی کتاب پڑھ لی ہے؟ مجھے ابھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ چکنا سا ہو کر محتاط انداز میں بولا۔ لیکن اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو بتا دیجئے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اسے میں دہرا تو نہیں سکتا۔ وہ بھرمی سے کھویا ہوا۔ پر میں حیران ہوں کہ وہ سب لکھ کیسے دیا؟ آخر ایسا کیا لکھ دیا ہے اس میں سر آتش نے میرے دوست؟ شرر نے ماحول پر یک لخت طاری ہو جانے والے تناؤ کو کم کرنے کی خاطر دانستہ متوسم لہجے میں سوال کیا، تو وہ کچھ جذباتی سا ہو کر بولا۔ بہت سے پیراگراف اس میں ایسے ہیں جہاں سر آتش صاف صاف اللہ کے وجود سے منکر دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بظاہر لاکھ پرسکون سہی، پر حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اس کے من میں ایک شوردیدہ سر طوفان سر اٹھائے لینے لگا تھا۔ سو ہاس گمبھیرتا سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، جو کچھ لکھا ہے سر آتش نے کہا ہے، اب آپ ہی بتائیے میں اس حوالے سے کیا کر سکتا ہوں؟ کر نہیں سکتے؟ وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ترنت بولا۔ پر اتنا تو بتا ہی سکتے ہیں کہ کیا آپ بھی ان کے اس موقف کے حمایتی ہیں؟ یہ سوال نہیں گویا طلسم تھا کہ جسے پھونک کر اس سوجوان نے شرر کو اپنی جگہ ساکت کروایا تھا۔ تو کیا کشمکش کی راہ پر چلتے بلاخر وہ فیصلہ کن موڑ آ چکا تھا کہ جہاں سے آگے اسے ایک راہ کا انتخاب کرنا تھا؟ کیا اس جنگ کا اختتام قریب تھا جو برسوں سے اس کے من میں جاری تھی؟ ساری کائنات جیسے دم سادے اس کے جواب کی منتظر تھی، اور آج ارادتاً اس طرف آ نکلنے والی ہولا بھی۔ جواب دیجئے شرر۔ وہ بے چینی سے اپنا جواب جاننے کو مصر تھا۔ کیا آپ سر آتش کے نظریے کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں یا نہیں؟ چند ثانیے بوجھل خاموشی کے زیر اثر رہنے کے بعد خود کو سنبھال کر بہت واضح اور مضبوط لہجے میں بولا۔ یہ جان کر آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اہم یہ ہے کہ کیا آپ ان کے موقف کے رد میں کچھ پیش کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو بات کیجئے، اور نہیں تو اپنا مطلع وسیع کیجئے کہ دیگر سب باتیں محض وقت کا ضیاع ہیں۔
اب اس سے زیادہ محتاط جواب بھرے مجمے میں وہ کیا دیتا، جواب جو واضح نہ ہونے کے باوجود ہر صاحب عقل کو بخوبی سمجھ میں آ سکتا تھا۔ سو ان میں سے بہتوں کی سمجھ میں آ گیا، جن میں سے ایک وہ بھی تھی، وہ جو شرر کے منہ سے یہ سب سن کر بے اختیار زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اب اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کے دل سے نکلنے والی چیخوں کا گلا کھولنے کی کوشش میں حال سے بے حال پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایسے ہوتی ہے شادی؟ وہ سنہری کام کے سفید شرارے میں ملبوس، پردے سے سنہری زیورات پہنے، سونی کلائیاں اور کورے ہاتھوں لیے کسی بھی قسم کی آرائش سے قدیم مپرانی سیج پر بیٹھی ریاست سدا سے سوچ رہی تھی۔ وہ چاہے پیچھے رہ جانے والوں سے سبھی ناطے کیوں نہ توڑ آئی ہو، پر یہ وقت ایسا تھا کہ ان سبھی کی یاد نے پوری قوت سے اس کے پر آدھے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ خصوصاً نکاح نامے پر دستخط کرتے سمے اسے لیاقت بیگم کا خیال اس شدت سے آیا کہ وہ بے اختیار ہو پڑی تھی۔ یہ صوفیہ نکاح کا انتظام سہراب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سو لوازمات مکمل تھے، پر کرائے کے گواہان، بھاڑے کے وکیل میں ایسا کوئی نہ تھا جو اپنی زندگی کے اس اہم اور حاص الحاص لمحے میں آپ دیدہ ہو جانے والی دلہن کی شنوئی کرتا۔ سو اس سے خود ہی اپنے آنسو پوچھنے کے بعد میکان کی انداز میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ اگرچہ دل سرحاب کے گزشتہ رویے پر اس سے اب تک روٹھا ہوا تھا، مگر اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں کہ اب تو اس کا جو کچھ تھا وہی تو تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ تبھی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور شوؤں میں بسا اس کا دلدار گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کتنا سونا تینوں رب نے بنایا، جی کرتا تینوں دیکھتا رواں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس وقت اس کی حسین آنکھوں میں اس شفاق فاتح کی سی چمک تھی کہ جس سے بہت خون خرابی کے بعد کسی علاقے کو حاصل کیا ہے اور جو مفتاح زمین پر احساس ملکیت سے ملغوب کھڑا مسکرا رہا ہو۔ پورے جہاں شعلہ پہنا جانے جاں۔ وہ بستر تک آیا اور تھم سے اس سے قریب گرتے ہوئے ایک عجیب عالمی مستی میں بولا، کس قدر حسین دکھائی دے رہی ہو تم اس پاکیزہ رنگ میں، کوئی مجھ سے پوچھے۔ پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی شادی میں یہ رنگ پہنوں گی۔ یہ لمحہ ہی ایسا تھا کہ نروٹے پن سے روحان سے لہجے میں بے اختیار شکوہ کر گئی۔ اچھا، وہ اس کی جانب کروٹ لے کر بہت میٹھے لہجے میں بولا، پھر کون سا رنگ سوچا تھا تم نے؟ وہی جو عیسیٰ نے تمہارے لیے بچھوایا تھا۔ تم وہ بات بھول نہیں سکتے؟ اس کا من چاہا جیون ساتھی سہاگ سیج پر بیٹھ کر یہ کون سا موضوع نکال رہا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ دکھ تھا، سو وہ آسودگی سے کہہ گئی، بھول جاؤں گا؟ وہ عجیب انداز سے مسکرا کر بولا، اگر تم بھولنے دو تو؟ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ بے وجہ بات کو تول دینا نہیں چاہتی تھی، سو دعوے داری سے بولی، بس تم خفا مت ہونا۔ اگر مجھے راضی رکھنا چاہتی ہو تو پھر وعدہ کرو۔ معنی حسی سے بولا، وعدہ کس بات کا؟ اسے نہ سمجھی سے پوچھا، اور یوں بھی وعدے تو آج کے دن تمہیں مجھ سے کرنے چاہیے نا۔ اس سے فلموں، ڈراموں، قصے کہانیوں میں ہمیشہ یہی دیکھا تھا، مگر یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت جس کا ادراک تاحال اسے نہیں ہو سکا تھا۔ میں وعدے کرتا نہیں، کرواتا ہوں۔ رونیت سے بولا، بات تو یہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بے لہجک لہجے میں بولا، تو وعدہ کرو مجھ سے کہ تم آج سے اپنی ہر سوچ، ہر خواہش، پسند ناپسند، سب میری تابع کی۔ اگر تم اس پر خوش ہو سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کا دل قرب کے باعث زور زور سے دھڑک رہا تھا، سو وہ مجہوب سے لہجے میں بولی، میں نے اپنی پسند ناپسند اور خواہشیں کیا پوری زندگی تمہارے تاب کی۔ قائم رہنا اپنے اس وعدے پر۔ وہ بہت شاد لہجے میں بولا تھا، تم جانتے ہو میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ بہت تفاخر سے بولی، تبھی تو آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ہاں، تم واقعی میرے سامنے موجود ہو۔ سرحاب نے خمار آلودہ لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ پکڑ لیا تھا، پر تھاما نہیں۔ تھامنے اور پکڑنے کے بیچ جو فرق تھا وہ آسانی سے سمجھ کہاں آ سکتا ہے، سو وہ بھی چوک گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں ساری رات کا تھکا ہارا ہوں، اب گھر جا کر آرام کروں گا۔ اس سے اب بلا ارادہ ہی فیروزی چادر کی سفید پھولوں پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے تھے، اور یہ حرکت اس طرح تھی وہ جیسے خود کو کسی کام سے پاس رکھنے کی صحیح ناکام کر رہا تھا۔ پھر اسے اذیت سے اپنی آنکھیں ایک دم بند کر لیں، پر ذہن پر اس کا پس نہ چلا۔ اس لمحے اسے شدت سے ایک بار پھر یہی خواہش کی کہ کاش یادداشت مٹانے کا کوئی بھی آلہ ہوتا، اگر ہوتا تو خود کو بیچ کر بھی اسے خریدنے سے طریق نہ کرتا، مگر مسجد سے ظاہر ہے وہ سیدھا ہسپتال چلا آیا تھا، جہاں بے احرامی اور نیند کے غلبے کے سبب حال سے بے حال دکھائی دیتے
عامر نے اسے سامنے پا کر بنا کوئی ترخمانی دکھائے بے حادثہ اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے آپ جائیے، میں ہوں اب یہاں۔ عامر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد ایک نرس نے آ کر سوال کیا کہ مسز فیروزہ سعید کے ساتھ کون ہے؟ جی جی میں ہوں۔ وہ جیسے بھوکلا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پیشنٹ ہوش میں آ گئی ہیں آپ کی، اس سے گمبھیرتا سے بتایا، کسی کو آواز دے رہی ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اچھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس وقت وہ کس جذبے کے زیر اثر تھا، دعا کے مستجاب ہو جانے پر شکر گزاری کے یا پھر والدہ کے ہوش میں آ جانے کے سبب فرت ان بسات کے بہرکیف وہ فوراً سے پیش آئی، سی یو میں داخل ہوا اور دبے قدموں چلتا ہوا فیروزہ کے بیڈ کے پاس جا کر رک گیا۔ امی؟ انہیں سردہ پہ مختلف ڈالیوں میں جھگڑا دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ وہ جو ایک سرشاری کا احساس سے اندر داخل ہوا تھا اس کی جگہ پر جیت ہی نے لی تھی، سو خواہش کے باوجود بھی انہیں بشاشت سے نہ پکار سکا۔ اور فیروزہ کے لیے پکار بھی بہت تھی، سو انہوں نے اپنی فرم صدا آنکھیں ترنت کھول کر اسے دیکھا۔ ہمرا بابو! آکسیجن ماسک میں چھپے ان کے سیاہ پردے لب ذرا سا پڑائے۔ اپنا خیال رکھنا نے، وہ یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ عیسیٰ نے بہت چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ رکھیں گی نا میرا خیال؟ پتہ نہیں اس سے انہیں تسلی دی تھی یا خود کو دلاسا، اس بات پر ایک خزاں صدا سے مسکراہٹ ان کے لبوں پر ڈر آئی۔ پھر وہ بہت ہی مدھم لہجے میں بولی، دعا کرنا نے۔ ہاں میں نے بہت دعائیں کی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا۔ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی بات مکمل ہوئی اور ادھر ان کے وجود نے پہلا جھٹکا کھایا تھا۔ انہیں کیا ہو رہا ہے؟ وحشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ پلیز آپ باہر جائیں۔ آن واحد میں وہاں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ جیسے اٹل ہو گیا۔ پلیز انہیں باہر نکالیں۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے نہ جانے کس سے کہا اور فیروزہ پر جھک گئی۔ یہ کولیپس کر رہی ہیں۔ کسی نے اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ یہ تو اسے یاد نہیں، ہاں مگر یاد تھا اس ڈاکٹر کا وہ جملہ جس سے اس کی دنیا اندھیر کر دی۔ انہیں وینٹ پر ڈالنا ہوگا، ہری اپ، تاکہ آئندہ ماں انشاءاللہ